اور امیدوں کے پیالے اللہ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ وجود جتنا بھی حسین ہو، آخر کردار ہی بازی لے جاتا ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ جو گناہوں سے بچا رہتا ہے اس کا بوجھ ہلکا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ دنیا سے اتنا توشہ اور سامان تیار کر لو کہ کل قیامت کے دن اپنی جان کو بچا سکو۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ دعا نصیب ساز ہوتی ہے، نصیب کی بنانے والی۔ تجھے تیری صحت اور تندرستی اور کل کی امید دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور تندرستی ہمیشہ نہیں رہتی۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں، لیکن چھوڑتے نہیں۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالی گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ راستے کی خوبصورتی دیکھ کر منزل سے غافل مت ہو جائیے گا۔ شیطان دن رات اس کوشش میں ہے کہ مومن کو غافل کر کے منزل سے دور کر دے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ معاشرے میں برائی خود پھیل جاتی ہے، لیکن بھلائی پھیلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا یہ مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ محبت بھری سسکیاں اور آہیں انسان کے خالی وجود کو عظمتوں سے سرفراز کر دیتی ہیں۔ میرے پروردگار میں اکیلا ہوں، اے میرے مالک میں اکیلا ہوں۔ مجھے وہ عطا ہو جس سے وحشت تنہائی دور ہو۔ مجھے اپنی محبت کی آتش سوزاں میں پگھلنے کا حوصلہ تو دے۔ ہاں میرے خالق، مجھے انعام دے کہ میں اکیلا ہوں۔ تلاش جاری رکھو، اور تم پر ہی کیا منحصر ہے۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ تلاش کرتا رہتا ہے۔ جس دن تلاش نہ رہی آدمی کے اندر، بے چینی نہ رہی، آدمی نہ رہے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ ایک فرشتہ دائیں جانب ایک بائیں جانب۔ دیکھو انسان کتنی بے اعتبار چیز ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ یا اللہ، تیرا نام کتنا مختصر اور تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔
اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں کم رکھیں: الفاظ، امیدیں اور لوگ۔ دنیا جب انسان کے لیے بے حیثیت ہو جائے تو دنیاوی مقام اور عہدے، چاہے وہ علم کے لحاظ سے ہو یا دولت یا نوکری کے لحاظ سے، یہ سب بھی اس کے لیے بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ہے ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب دینا، بغیر حسد کے مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ لگاتار بار بار پانی کی بوند اگر ایک جگہ گرتی رہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ اتنی طاقت ہے تسلسل کی زندگی میں۔ کچھ بھی اچھا کریں تو اسے جاری رکھیں۔ بڑے بڑے پہاڑ پیچھے رہ جائیں گے اور اپنی دعائیں بھی اسی تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں۔ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اجر یقین اور گمان سے بھی بڑا ہوگا۔ تو گناہ کی عمر توبہ تک ہے۔ معاف کرنے والے کو معاف کرنا کوئی بوجھ نہیں ہے، اس نے تو معاف کرنا ہے اور یہ اس کا اپنا کام ہے۔ گناہ گار اگر تھک جائے تو تھک جائے، لیکن معاف کرنے والا تو نہیں تھکتا، کیونکہ اس کے لیے معاف کرنا آسان ہے، یہ اس کی شان ہے۔ سادہ زندگی گزارنا ایمان کی نشانی ہے، اور دنیا میں انسان کی زندگی کی آخری منزل سادگی ہے۔ طرح طرح کی بلندی پر تم نے باتیں کی، اب آسمان سے کوئی تو جواب آنا تھا۔ توبہ کے بعد اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا انسان ہے وہ کمزور ہے اور اس کو گناہ نے دبوچ لیا ہے۔ گناہ دبوچ لے تو پھر مدد کے لیے آپ اللہ کو پکارتے جائیں اور پھر توبہ کرتے جائیں۔ اگر گناہ ہوتا ہے تو آپ توبہ کرتے جائیں تاکہ اتنی بچت ہو جائے کہ اگر آپ کو موت آ جائے تو توبہ کی حالت میں آئے اور گناہ کی حالت میں نہ آئے۔ یہ ضروری بات ہے کہ موت معذرت میں آئے اور تکبر میں نہ آئے۔ محبت اور رشتوں کی کشش الگ، لیکن انسان کے اندر اپنے طور پر زندہ رہنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تنہائی یہ ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے، آپ کا خیال اور احساس آپ کا ایمان ہے، اسے ہی آگاہی کہتے ہیں۔ اگر اس آگاہی کا رخ اللہ کی طرف ہو تو اسے ایمان کہتے ہیں اور یہی پہچان ہے۔ مومن کے ایمان کا حسن اور خوبصورتی بے مقصد کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ اپنے آپ کو برائی سے روکنے سے بادشاہت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا اور نفس کی مخالفت کرنا۔ اس سے بے شمار جہان آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ نفس کی خواہشوں کو روکنا، چھوڑ دینا بہت بڑی طاقت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے قریب لے جاتی ہے۔ طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ سفید پھول خاموشی میں اگتا ہے، اپنی زبان کو وہ پھول بننے دو۔ دنیا کی ایک چھوٹی سی غلطی آخرت کا بہت بڑا حصہ کھا جاتی ہے۔ ایسی خاموشی جو تمہیں عزت کا لباس پہنائے وہ ان باتوں سے بہتر ہے جو تمہیں ذلیل کر دیں۔ لالچی انسان جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو زمانے پر اعتماد کرتا ہے زمانہ اس سے خیانت کرتا ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق ہونا ہی اس کے قبول ہو جانے کی نشانی ہے۔ زبانی توبہ کرنا جھوٹوں کا کام ہے۔ توبہ دل سے کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کے دوست کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی کا ضرورت مند ہونا اور اس کی طلب رکھنا۔ اگر سارے جہاں کا غم بھی تیرے دل پر چھا جائے تو غم زدہ نہ بن، سمجھ لے کہ یہ گزر جائے گا۔ اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات
اور زندگی کا انجام بنانے والے کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو کسی تاج اور تخت یا دولت مند انسان کی پرواہ نہیں کرتی، وہ ان تمام چیزوں سے آزاد چیز ہے۔